बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती नवाज शरीफ की वजह से हुई है। गलती क्यों हुई, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, अब हकायक सामने आए हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इनसे गलती हुई क्या। पूरा पाकिस्तान ये समझता था और पूरी दुनिया ये समझती थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। जो भी इमरान खान साहब पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो सब कुछ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये बात कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के एडवेंचर ने और हुकूमत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इन्होंने पटिशन डाली है, नजरसानी की अपील इन्होंने दायर की है और जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सारी कालक उठाकर अपने मुंह पर मान ली। ये सादी सादी बात है। यानी इमरान खान साहब को जर्नैल मार रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया जर्नैलों को या आसिम मुनीर को कि जनाब आपकी ये वाली बदनामी भी हम अपने सर ले लेते हैं। और हुआ ये कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर एक नजरसानी की अपील तो दायर कर दी गई, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि वो जो कालक सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी वो नून लीग ने अपने मुंह पे अच्छी तरह मल ली। अब इसके अंदर दो किरदारों पे ज्यादा तनकीद होती है। मैं बड़े अरसे से जब ये बात करता था ना, कई लोगों को तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे जी सारा कुछ सिर्फ आसिम मुनीर पे डालो। मैं ये कहता था कि याद रखिएगा, नवाज शरीफ इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और नवाज शरीफ सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखता है इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाने की। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस सारे अमल को एग्जीक्यूट कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की बहुत बड़ी इसके लिए एक ख्वाहिश थी। अब ये कारनामा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया नवाज शरीफ की ख्वाहिश की वजह से। तो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की एक ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन ये है कि अगर इमरान खान बच गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम फिर सियासत नहीं कर पाएंगे, हमारी नस्लें सियासत नहीं कर पाएंगी अगर इमरान खान बच गया और उसको दोबारा मौका मिल गया। मियां साहब को यह लगता है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो दोबारा उसे अंदर डालना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर लोगों ने इमरान खान को देखा, इमरान खान की आवाज सुनी, तो लोगों में एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी, एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और फिर लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक उर्दू की कहावत है बहुत पुरानी, आंख ओझल पहाड़ ओझल। इसका सादा मतलब यह है जब आपको कुछ दिखाई नहीं ना देता या आप कुछ सुनते नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को भूलने लगते हैं, चाहे वो पहाड़ जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। और ये कहावत ठीक है। इमरान खान साहब को लोगों ने लगभग 3.5 साल 3.25 साल हो गए देखा ही नहीं। जब लोगों ने अपने लीडर को देखा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनी, उसकी आवाज ही नहीं सुनी और बाकी लीडरशिप से बड़ी बारीकी के साथ मुतनफर कर दिया गया। कुछ काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, कुछ काम जो है मौजूदा जो पीडीएम की सरकार है उसने कर दिया, कुछ काम जो है जो कंप्रोमाइज हुए लोग उन्होंने कर दिया और बाकी रहता हुआ काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने भी कर दिया। तो नफरत तो बहुत फैली। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आ गए और उन्हें मौका मिल गया तो दोबारा इमरान खान साहब को अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आदमी हाथ से निकल गया तो ये हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और यही एक ऐसा शख्स है जो इस निजाम और हुकूमत के खिलाफ पूरा मुल्क बाहर निकाल सकता है और कोई ये इस वक्त नहीं कर सकता। एक और चीज जो है जिसपे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी बहुत परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में एक लाइन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि तमाम केसेस भी इमरान खान साहब के लाए जाएं। अब इस पे वकला अलग अलग राय दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें तो बेल हो सकती है और अगर इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी को बेल मिल गई उसके लिए ये तो गुंजाइश है ना कि वो जब चाहे टीवी के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज कर ले। आप बेल कैंसिल कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, लेकिन जब तक बेल है तब तक वो आदमी कहां से कहां तक मामला ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और बेल कैंसिल होने पे उसको दोबारा बड़े आराम से आप गिरफ्तार कर लेंगे। माजी के तजर्बात भी हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क निकल आएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस वक्त कही थी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में रहे, लेकिन लोग उनके लिए नहीं निकले, लोगों ने उनके लिए डंडे नहीं खाए, लोगों ने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था काशिफ अब्बासी साहब से बात करते हुए, ये सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ डरते क्यों हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ।
میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس سے بڑا جو گناہ تھا لاہور سے جب یہ مارچ گزرا، ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ، لوگ ووٹ ٹویٹر تک، فیس بک تک ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے، لیکن مار نہیں کھان دے، لیکن مار وہ کہتے ہیں جی مار کھانے کوئی نہیں آتا، 100 بندہ بھی نواز شریف کے لیے نہیں نکلا، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ اور عمران خان کے لیے ذرا کسی جگہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اتنی فسطائیت اور ظلم کے باوجود ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں۔ 3 دفعہ تو لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ گئے، اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکل آتے ہیں، جیل کے باہر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے۔ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ نواز شریف کے لیے باہر نہیں آ رہے، ووٹ شوٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی نواز شریف کے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان کے لیے اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے، 100 سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے گولیاں ہی کھا لی ہیں، بہت سارے ان میں شہید ہو گئے اور بہت سارے ان میں زخمی ہیں، کئی گولیوں کے زخم لے کر ساری زندگی کے لیے یہ روگ ساتھ لے جا چکے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے لوگوں نے یہ کیا۔ نواز شریف کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے لیے لوگ کبھی نہیں نکلے، عمران خان کے لیے نکلیں گے، لہٰذا عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکتا ہے دبا دو۔ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے لیے جو سب سے بڑا رسپانسیبل آدمی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے، ایک مرتبہ نہیں کہا، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ اب ناظرین، یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ جو مزاحمت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس سے باز آ جائے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ تھا کہ جس وقت نواز شریف کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو عدالت نے آرڈر دے دیا کہ انہیں اسپتال میں منتقل کیا جائے، تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ پھر ان کے قریبی ساتھی اچانک سے کہنا شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ بدستور بضد ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ سازش کیا ہوئی ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے جو بے نقاب ہوگی۔ دیکھیں جو سازش تھی نا، وہ تو رجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی۔ جعلی فارم 47 پر بننے والی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں بنی تھی۔ سازش تو بلے کا نشان چھیننا تھی، سازش تو یاسمین راشد سے ہار کر نواز شریف کا ایم این اے بننا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش تو وہ تھی جس میں مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، وہ بھی سازش تھی۔ جس میں فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل کروایا گیا، زبردستی ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑنا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ عمران خان کی بدترین قید تنہائی اور اس کی جان سے کھیلنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ ساری اس طرح کی بے شمار سازشیں ہیں، اور ان تمام سازشوں کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں جاتی عمرہ سے اور وہاں کے مکینوں سے۔ یہ ہے ناظرین سازش کی صورتحال۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پریشر میں شاید اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر عظما خان جو ہیں ان کے وکیل نے بھی کی ہے۔ اور خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ہر طرف یہ آرڈر لے کر بھجوا دیا ہے اور لیٹر بھی لکھ دیا ہے، اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا اس فیصلے کے مطابق اسپتال میں تو ڈاکٹر عظما کی طرف سے ہم توہین عدالت کی ایک درخواست ڈال دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر حکومت کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں وہ سب کو فریق بنا دیں گے۔ اب دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ کیس کا مکمل فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ ایک عبوری آرڈر ہے، بیچ میں کر کے ایک آرڈر آ گیا، مکمل فیصلہ نہیں ہوا، یہ کیس ابھی جاری ہے، بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں، مینٹینیبلٹی کا بھی ہے، بہت ساری اور چیزوں کا بھی ہے۔ تو اس فیصلے کا ایک حصہ آیا ہے، اس کے خلاف اگر آپ نے درخواست دینی ہے تو آپ ایک متفرق درخواست دے سکتے ہیں، اس میں آپ نظر ثانی کی اپیل نہیں کر سکتے، اس کا حق ہی نہیں ہوتا، مجھے بہت سارے قانونی ماہرین نے بتایا، اور یہ اس پہ اعتراض لگ جائے گا۔ اور فیصلہ آنے کے بعد بھی اگر فیصلہ آ گیا، فرض کریں اگلے مہینے آ جائے، اس کے اگلے مہینے آ جائے، تو اس صورت میں بھی آپ صرف ریویو فائل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے نا، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب بوکھلا گئے تھے، انہوں نے دباؤ ڈالا حکومت کے اوپر کہ ہر حال میں عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا، باہر نہیں آنے دینا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسی درخواست ڈال دی ہے یا نظر ثانی کی ایک ایسی اپیل ڈال دی ہے جس کا حکومت کو خود آئیڈیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بننا، اس سے کچھ نہیں نکلنا، ڈال دو اپیل ڈال دو، نواز شریف کو بھی خوش کر دو، اور عدالت کا اعتراض بھی اگر آ گیا تو یہ معاملہ تو یہیں پہ رک جائے گا۔ لیکن دیکھیں عدالت کے اوپر دباؤ تو جب چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال دیتی ہے، اگر آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں واپس سما جائیں اور معاملہ جو ہے اسی طرف چل پڑے تو پھر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی بھی دکھائیں گی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کسی موقع پر بھی کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے، بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ڈیل بولو ڈیل بولو ڈیل بولو، اور بھئی عمران خان کوئی راکٹ لانچر دے کے تو نہیں بیٹھا ہوا جیل میں، سیاست دان ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرے گا، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟
مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروایا جائے. اسی کے لیے وہ ڈٹ کے مار کھا رہا ہے. پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ تجربے بند کیے جائیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں واپس جائے. اس کے لیے وہ بیٹھ کے بات کرے اور وہ کہیں جی ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں, پاکستان میں عوامی حکومت بننے کے لیے ہم راہ بناتے ہیں. تو پھر تو پاکستان بھی چل جائے گا, معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بات عمران خان صاحب نے انہی سے کرنی ہے نا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جن کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے انہی سے بات کرنی ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیچارے سارے مظلوم آپس میں باتیں کریں. شہباز شریف کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دیں. وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. فیلڈ مارشل کے جوتے صبح اٹھ کے پالش کرتے ہیں, شام کو بھی پالش کرتے ہیں. تو وہ نہیں کر سکیں گے, ان سے یہ ہوگا بھی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا باریک کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن رات گئے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, صبح ہونے والی ہے, تو اب تک کی اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو ابھی تک شفٹ نہیں کیا گیا. لیکن وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, اور سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ اسپتال میں عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے, یا ان کو ہو سکتا ہے چیک اپ کے لیے لایا جائے چند گھنٹوں کے لیے. کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کیا ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے, ایسا لگتا ہے, جس قسم کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی. اب عمران خان صاحب کو اسی اسپتال میں لایا جاتا ہے یا کسی اور, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت, لیکن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور حکومت کو عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد تو کرنا پڑے گا. اگر عدالتی فیصلہ ہی بدل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی باریک سا کام کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نظر ثانی کی وضاحت کچھ نئے طریقے سے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا, لیکن ایک تکنیکی وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے نظر ثانی دائر کی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں وہ لکھ دے کہ یہ آرڈر خصوصی حالات میں دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق باقی قیدیوں پہ نہیں ہوگا. اب وہ عمران خان کو زج کرنا چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان کے لیے خاص طور پہ آرڈر آیا تھا, باقیوں کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح نواز شریف کے لیے بھی خاص آرڈر آیا تھا, باقیوں کے لیے نہیں ہوتا. اب وہ اس کے اندر سے اپنی سیاست نکال رہے ہیں. دیکھیں, اگر سارے قیدیوں کے لیے آپ کو یہ آرڈر چاہیے نا, تو آپ کو سارے قیدیوں کو قید تنہائی میں ڈالنا پڑے گا. سارے قیدیوں کی ملاقاتیں بھی بند کرنی پڑیں گی, سارے قیدیوں کے فون بھی بند کروانے پڑیں گے, ٹی وی اخبار بھی سارے قیدیوں کا بند کروانا پڑے گا, اور سارے قیدیوں کو اس حال میں رکھنا پڑے گا کہ ان کے سلام کا کوئی جواب بھی نہ دے. اور جب وہ عمران خان کی حالت کو پہنچ جائیں کہ اچھے خاصے آدمی کا آپ نے حال خراب کر دیا, تو پھر آپ ساروں کو یہ والی سہولت دے دیں. جب آپ ایک قیدی کے لیے مخصوص حالات پیدا کریں گے تو پھر آپ اس کو مخصوص سہولت بھی دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی کلیئر ہو جائے گی اس میں. دیکھیں نا, ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا علاج کون سا ڈاکٹر کون سے اسپتال کے اندر کرے گا. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس حال میں پہنچایا کس نے ہے اور کیسے پہنچایا گیا ہے. یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب قوم کو ملنا چاہیے. اب عمران خان صاحب کا ایک بہت پرانا کلپ نکال کے جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ وہ کلپ چلا رہے ہیں جس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ والی شکل دیکھیں, یہ شکل نواز شریف کی جو ہے, جب اسے ڈاکٹر شیریں مزاری نے دیکھا تو وہ رو پڑی. اور یاد رکھیں, ڈاکٹر شیریں مزاری کو رلانا بڑا آسان کام نہیں ہے. تو دیکھیں جی, یہ نواز شریف کی بیماری کا مذاق کر رہا تھا. نہیں, اس کلپ کی ڈیٹ بتائیں کیا تھی. جس وقت نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا وہ بیمار ہے, تو عمران خان صاحب نے ان کے حق میں بات کی, انہیں علاج کی سہولیات فراہم کی, انہیں موقع دیا ہر طرح کا. وہ پاکستان سے باہر بھی گئے تو عمران خان صاحب نے نہیں روکا. لیکن جب نواز شریف صاحب نے باہر جانے کے بعد ککڑ کھانا شروع کر دیے, پیزا شاپس کے اندر وہ نظر آ رہے ہیں, وہ ایک دن بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے. انہوں نے کوئی, یہاں پہ پلیٹ لیس کی رپورٹیں 15-15 منٹ کے بعد آتی تھی. برطانیہ سے 4 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں آئی. جب نواز شریف نے برطانیہ میں جا کر اپنی بیماری کا خود مذاق بنا دیا اور وہاں پہ علاج کروانے کی بجائے, اسپتال میں داخل ہونے کی بجائے, مریم نواز نے بتایا ہوا تھا میاں صاحب کی بہت ساری سرجریز ہونی ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھی, ایک بھی رپورٹ نہیں ہوئی. تو جب نواز شریف صاحب نے اپنی بیماری کا خود مذاق اڑا دیا اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے سیاسی بیانات دینا شروع کر دیے اور سیاسی سازشیں اور میٹنگز کرنا شروع کر دی, تب عمران خان نے کہا کہ یہ تو بندہ ہمیں چکر دے کر گیا ہوا ہے. پھر عمران خان نے سٹیٹمنٹ کیا کہ اس کی شکل دیکھو, یہ تو ایسا معصوم بنا ہوا تھا کہ میں بیمار ہوں, مجھے باہر نکالو. جب یہ باہر نکل گیا تو وہاں جا کے چوڑا ہو کے بیٹھ گیا. یہ وہ موقع تھا جب نواز شریف صاحب نے کئی سال تک وائلیٹ کیا اور واپس آنے سے انکار کیا اور اشتہاری بھی ہو گیا. تو یہ چیزوں کو گڈمٹ کرتے ہیں, توڑ کے کلپ کہیں سے نکال کے وہ چلا دیتے ہیں. یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نواز شریف بیمار تھا اس وقت عمران خان صاحب نے کچھ اور کہا تھا, اور جب نواز شریف نے باہر جا کر دھوکہ دیا اور اس کا پول کھل گیا تب عمران خان صاحب نے کچھ اور کہا تھا. یہ ہم سب جانتے ہیں. خواجہ آصف نے کہنا شروع کر دیا میرے اوپر بڑا ظلم ہوا, جیل کے اندر بہت شدید ظلم ہوا, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جیل کے اندر, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ناظرین جو سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ خواجہ آصف کا ہے. لیکن ایکچولی خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا اور خواجہ آصف صاحب کن حالات میں تھے اور کیسے انہیں رکھا گیا تھا, ذرا یہ آپ دیکھ لیں. خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوتے ہیں دسمبر کی 29 تاریخ کو, یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب
2020 खत्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशियल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहां से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा। तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहां की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नादरीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहां पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की, लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और खबर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन है वो इतने शदीद गुस्से में है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यह फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी लेदे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामलात से इररेलेवेंट नहीं रह पाएंगे। अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीजें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात को मुलाकात हुई।